نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك الہی آمین۔ آج کا ہمارا عنوان ماہ ربیع الاول اور اس میں جو جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے اس کا شرعی حکم پڑھیں گے، اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تقاضے ہیں۔ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں تو وہ محبت کیا دعویٰ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو بیان ہی اسی طرح پڑھ سکیں جیسا اللہ تعالیٰ نے اس محبت کے تقاضے کو نازل کیا ہے اور جیسا مطلوب ہے انشاءاللہ۔ ربیع الاول عربوں کے ہاں یہ مہینہ موسم بہار کا پہلا مہینہ قرار پایا تھا۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، اسپرنگ۔ تو اسپرنگ کا پہلا جو منتھ ہے وہ کیا ہے؟ ربیع الاول، اور جو دوسرا مہینہ ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ربیع الثانی۔ تو ربیع کا مطلب بہار ہے، بہار اول یعنی بہار کا پہلا مہینہ ربیع الاول قرار پایا تھا عربوں کے ہاں، اس وجہ سے اس کا نام ربیع الاول پڑ گیا اور اسے ربیع الاول کہتے ہیں۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اس اعتبار سے نہایت ممتاز ہے کہ اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اسی مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت بھی فرما گئے۔ کروڑا لاکھوں درود ان پر۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ اللہ کا یہ احسان ہم کبھی بھی نہیں اتار سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بنایا۔ اس مہینے سے کسی مخصوص نیک عمل کی فضیلت کے بارے میں قرآن و حدیث سے کوئی بھی دلیل نہیں ملتی۔ کوئی قرآن اور حدیث کی ایسی دلیل نہیں جو کہ اس ماہ کی کوئی فضیلت بیان کرے کہ اس ماہ میں کوئی خاص دن منایا جائے، کوئی خاص رات جس کی فضیلت بیان کی گئی ہو، کوئی ایسا عمل جو مسلمانوں کو کرنا ہو۔ کسی بھی قسم کی کوئی ترغیب نہیں دلائی گئی، لہٰذا جو مسنون اعمال پورے سال کیے جاتے ہیں وہی اعمال اس مہینے میں کیے جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اس مہینے کو ممتاز یا یہ مہینہ اس وجہ سے امتیاز لے جاتا ہے تمام مہینوں سے کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے ہمیں نوازا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی، اس وجہ سے یہ مہینہ اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن کسی بھی قسم کے مسنون اعمال کے اعتبار سے، کوئی سیلیبریشنز کے حوالے سے اس مہینے کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں نہیں ملتی۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری بدعات، بہت سارے رسومات، بہت سارے رواج پائے جاتے ہیں، جس میں سے ربیع الاول کا چاند دیکھ کر لوگوں کو مبارکباد دینا، ساتھ یہ بھی مبارکباد دینا کہ آپ کو جہنم سے نجات ہوگی، یعنی جو اس مہینے کی اطلاع دے گا شروع ہونے کی تو اسے جہنم سے نجات مل جائے گی۔ اگر جہنم اتنی سستی ہوتی اور جہنم سے نجات ملنے کا کیا مطلب ہے؟ جنت میں داخلہ۔ اگر جہنم میں سے نجات اتنی آسان ہوتی اور جنت میں داخلہ اتنا آسان ہوتا تو صحابہ کرام اتنی سختیاں کیوں جھیلتے؟ بلال حبشی رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو تپتی ریت میں کیوں جلاتے؟ مبارکباد دے دیتے ربیع الاول کی۔ صحابہ کرام نے ہجرت کیوں کی؟ آپ سیرت کے طالب علم ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام نے کتنی تکلیفیں دی، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، جس کے بعد انہیں اسلام کی نعمت
پھیلانے کا، اس پر عمل کرنے کا موقع ملا. صحابہ کرام چاہتے تو ایک دوسرے کو ربیع الاول کی مبارکباد دے دیتے اور جہنم سے بچ جاتے اور جنت میں داخل ہو جاتے. اس کے علاوہ اس مہینے میں محفل میلاد کا انعقاد کرنا اور ان محفل میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، اس نیت سے کھڑے ہو کر درود و سلام بھیجنا، تعظیماً کھڑے ہونا اور 12 ربیع الاول کو تیسری عید قرار دینا. حالانکہ اس کو تو پہلے باری وفات کہا جاتا تھا. ہم چھوٹے تھے تو یاد ہے کہ ہمارے فور فادرز، ہماری دادی نانی، وہ 12 وفات کے نام سے کہتے تھے اس کو، کہ اس دن وفات ہوئی ہے. لیکن آہستہ آہستہ اس کو یوم پیدائش، یوم ولادت کا نام دے دیا گیا اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کو عید کا نام دے دیا گیا، کیونکہ بدعت ہمیشہ چھوٹے پیمانے سے شروع ہو کر پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، کہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کے بعد اب اس عید کا جشن منایا جاتا ہے، اس کے لیے نئے لباس بنائے جاتے ہیں، سبز رنگ کو مختص کر دیا جاتا ہے، گنبد سے ریلیٹ کر کے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی جاتی ہیں، تحائف دیے جاتے ہیں. بعض جگہوں پر تو بطور عید اس کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے. بہت عام نہیں ہوا یہ، لیکن کہیں کہیں ایسا، چونکہ عید سے دوسری جو ہماری 2 عیدیں ہیں اور وصل بس صرف وہی عیدیں ہیں، اس طرح سے اس کو منانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس عید کو یعنی تیسری عید کو جو کہ بدعت ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی مقرر کردہ دونوں عیدوں سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے. جشن میلاد منائی جاتی ہے، اس حوالے سے بسوں، کاروں، ٹرالیوں، ٹرکوں کی صورت میں جلوس نکالے جاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں. اور ہمارے ملک میں تو جنک فوڈ بہت زیادہ بچوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس کو باعث اجر سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرے دن جو شہر کا حال ہوتا ہے وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا، اور بچوں کی صحت خراب ہوتی ہے وہ الگ. ہر قسم کا جنک فوڈ بک رہا ہے، مہنگے سے مہنگا، سستے سے سستا، اور بچے اس کو بڑھ بڑھ کر لے رہے ہیں. جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں وہ بھی، اور جو نہیں کھانا کھا سکتے وہ بھی اس کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. اور ان محافل میں ان سارے جگہوں پر شرکت کرنا باعث اجر سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ مختلف مقامات پر جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، برقی قمقمے یعنی لائٹس لگائی جاتی ہیں. جس ملک میں بجلی اتنی مہنگی ہو کہ جہاں لوگوں کو کنڈے لگا کے اپنی ضرورت پوری کرنی پڑتی ہے، بجلی کے نرخ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ لوگوں کو جا کر لائنوں میں لگنا پڑتا ہے کہ ہمارے گھروں میں اتنی لائٹیں نہیں ہیں جتنا آپ نے بل بھیج دیا ہے. وہاں پر یہ ایکسٹرا لائٹ چلا کر اسراف کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ مبالغہ آمیز نعتیں پڑھی جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، ان کی تعریف میں نعت بیان کرنا بہت بہترین کام ہے، لیکن اس میں مبالغہ آرائی کرنا، حد سے بڑھ جانا، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اللہ کے مقام کے برابر یا ان سے بھی بلند کر دینا، غلو کر دینا، یہ درست نہیں. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ ان میں استعمال کیے جاتے ہیں، میوزیکل نعتس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو گئی ہیں کہ جس میں جھوم جاتے ہیں لوگ، کہ وہ محفل جو ہے وہ نعت کی نہیں لگتی، کیا لگتی ہے؟ نعوذ باللہ کانسرٹ لگتا ہے، میوزیکل ایونٹ لگتا ہے. اور ان سب کا آپ نے مشاہدہ کیا ہے، خواہ ٹیلی ویژنس ہوں، سوشل میڈیاز ہوں، گھروں میں ہو یا مساجد میں ہو، ہر جگہ پر اس کو کرنا عبادت سمجھا جاتا ہے، ضروری سمجھا جاتا ہے. اسی طرح خانہ کعبہ، روضہ مبارک، مسجد نبوی اور دیگر مقامات مقدسہ کے ماڈلز بنائے جاتے ہیں، اس کا ڈسپلے کیا جاتا ہے، اور آتش بازی کی جاتی ہے، ہلڑ بازی کی جاتی ہے، شور شرابہ کیا جاتا ہے. اور غیر مخلوط محفلیں کہتے ہیں جہاں پہ مرد اور عورت ایک ساتھ ہوں، ایسی محفلیں بھی منعقد کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ بہت سے ایسے کام ہیں جن کا بھی میں نے تذکرہ نہیں کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں ان ساری چیزوں کو جو کہ بدعت ہیں عبادت سمجھ کے لوگ کرتے ہیں،
اور ان کاموں میں شرکت نہ کرنے کو باعث ہلاکت سمجھا جاتا ہے، اور نہ شامل ہونے والے کو منکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ابلیس قرار دیا جاتا ہے۔ کیا قرار دیا جاتا ہے؟ منکر رسول یا ابلیس۔ وہ ایک مصرع آپ نے سنا ہوگا، سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو انڈرسٹوڈ کیا ہو گیا کہ جو اس میں شامل نہیں ہوا، خوشیاں نہیں منا رہا، تو وہ کیا ہے؟ ابلیس ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ایک دن ہے؟ فقط پورے سال میں ایک دن جس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس طرح کریں؟ مسلمان کا ہر عمل غیر مسلم کو متاثر کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے کہ جیسے کرسچن سیلیبریٹ کرتے ہیں نا کرسمس، اس میں کیا کرتے ہیں؟ وہ نیا لباس بناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، سجاوٹ کی جاتی ہے۔ یہ وہی آپ دونوں میں سملیرٹیز دیکھ سکتے ہیں، دونوں میں مشابہت دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر ہم کیا ایفیکٹ ڈال رہے ہیں کہ ہم میں اور یہود و نصارہ میں کوئی فرق نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں سراسر بدعت ہیں۔ اگرچہ لوگ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے دعووں میں کر رہے ہوتے ہیں۔ عشق رسول کا لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے، جو عاشق رسول ہے نا، یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے۔ حب رسول، محبت رسول، آپ نے قرآن میں پڑھا ہے نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو حب کا لفظ استعمال ہو۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے اللہ محبت کرنے لگے، تو حبون حب سے، تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ تو حب کا لفظ پسند کیا گیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لفظ بھی اتنا مناسب نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ ساری چیزیں لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ہی مناتے ہیں، لیکن اس کا جواب بھی میں نے آپ کو پہلے دے دیا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک دن کے لیے؟ کیا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے؟ آپ نے جو کہہ کر حدیث فرما دی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر عمل ہمیں سکھا دیا ہے، یا کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، بس یہی چیزیں ہمارے لیے معیار ہیں۔ یہ والی بدعت جس کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا جاتا ہے، اس کو نہ صحابہ کرام نے منایا، نہ ائمہ کرام نے منایا، نہ تابعین نے منایا، نہ تبع تابعین۔ تو کیا ان سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ صحابہ کرام کی محبت کا پیمانہ تو ہم لگا ہی نہیں سکتے کہ ان کو کتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک واقعہ میں پڑھ رہی تھی کہ عبداللہ بن مسعود آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھڑا ہے وہ بیٹھ جائے۔ ابھی ابن مسعود مسجد میں داخل نہیں ہوئے مکمل طور پر، ایک قدم ان کا مسجد میں ہے اور ایک باہر ہے۔ انہوں نے جیسے یہ کلام سنا اللہ کے رسول کا، جو کھڑا ہے وہ بیٹھ جائے وہیں، تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مکمل کر کے فرمایا اے ابن مسعود آپ کیوں بیٹھے؟ یہ میں نے آپ کے لیے تو نہیں فرمایا تھا، یہ تو میں نے اس کے لیے فرمایا تھا جو دوران خطبہ کھڑا ہوا تھا۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں، میرے کانوں میں تو بس آپ کی آواز آئی کہ جو کھڑا ہو وہ وہیں بیٹھ جائے۔ تو میرا ایک قدم مسجد کے اندر تھا، تو میں نے سوچا کہ دوسرا قدم اگر میں مسجد کے اندر داخل کروں گا تو وہ مسجد میں داخل نہیں ہوگا، وہ نار میں داخل ہوگا، وہ جہنم میں داخل ہوگا، کہ وہ قدم اللہ کے رسول کی اتباع میں نہیں اٹھا، تو میں اسی لیے وہیں بیٹھ گیا۔ تو کیا ان کو محبت نہیں تھی اللہ کے رسول سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں، زندگی میں یہ یوم پیدائش کتنی بار آیا؟ 62 یا 63 مرتبہ، 62 اور 63 ٹائمز۔ صحابہ کرام کی زندگی میں آیا، کبھی بھی نہیں سیلیبریٹ کیا۔ چاروں خلفاء، 2 آپ کے سسر اور 2
داماد. ہاں, 2 سسر کون؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما. 2 داماد عثمان اور علی رضی اللہ عنہما, انہوں نے سیلیبریٹ نہیں کیا. امام حسن حسین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ, آپ کی ازواج مطہرات حیات تھیں. رشتہ داروں کے نام اس لیے لے رہی ہوں کہ برتھ ڈیز کون سیلیبریٹ کرتا ہے؟ سب سے پہلے کون کرتے ہیں؟ رشتہ دار کرتے ہیں نا. اسی طرح 110 ہجری میں آخری صحابہ کا انتقال ہوا, انہوں نے بھی نہیں سیلیبریٹ کیا. اس کے بعد تابعین, تبع تابعین, ائمہ کرام, کسی نے بھی نہیں سیلیبریٹ. یہ شیعہ جب سٹارٹ ہوا, انہوں نے پہلی مرتبہ اس دن میں چھٹی دی تھی. انہوں نے جہاں پر اپنی خلافت قائم کی تھی شیعہ نے, وہاں پر یہود و نصارہ آباد تھے. وہ سیلیبریٹ کرتے تھے اپنے نبی کی ولادت کا دن. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی تو زیادہ اہم ہیں, تو انہوں نے اس دن کو چھٹی دی تھی. اس کے بعد سے سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. لیکن اس کی دلیل نہ قرآن سے ملتی ہے نہ حدیث سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں درست دین پر رکھے. اور یہ ساری چیزیں بدعت ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ جو گناہ گار مشرک کافر ہوتا ہے نا, اس کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے تو وہ توبہ کر لیتا ہے. اسی طرح ایک مسلمان, اس کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے تو وہ توبہ کر لیتا ہے. ایک بدعت کرنے والا اس بدعت کو کیا سمجھتا ہے؟ نیکی اور عبادت سمجھتا ہے, اس لیے اسے کبھی توبہ کی توفیق بھی نہیں نصیب ہوتی. اس لیے یہ کفر, شرک, گناہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. دین میں اضافہ شدہ کام یعنی بدعت مردود ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. ایک اور بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں اکثریت کی رائے ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن, اکثریت کی رائے ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں مختلف رائے ہیں. کسی کے قول کے مطابق 8 ربیع الاول, کسی کے قول کے مطابق 9 ربیع الاول, اسی طرح 10, 11 اور 12. 8 سے لے کر 12 تک مختلف آراء ملتے ہیں. لیکن وفات کے لیے زیادہ تر متفقہ رائے کیا ہے کہ 12 ربیع الاول. تو چلیں اگر ہم یہ مان بھی لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی, تو وفات بھی تو ہوئی 12 ربیع الاول. تو خوشی اور غم, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نا, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے سیاہ ترین دن, سب سے زیادہ رنجیدہ ترین دن ہمارے لیے تھا. صحابہ کرام اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں. افسردہ کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس دن آج امت خوشیاں مناتی ہے یہ کہہ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے. دیکھیے, آپ کی ولادت کی خوشی کس کو نہیں ہے؟ آپ کو بھی ہے, مجھے بھی ہے. لیکن ایک مومن کی خوشیاں اور غم منانے کے طریقے کس کے تابع ہیں؟ اسی ہستی کے تابع ہیں جو ہستی ہمیں بتا گئی کہ آپ کو خوشیاں کیسے منانی ہیں اور غم کیسے منانے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں, جن کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دونوں دن ایک ہی دن آ گئے ہیں, تو کہتے ہیں کہ خوشی کے لیے سوگ تو 3 دن ہے نا, اور سوری غم کے لیے سوگ تو 3 دن ہے نا. تو وہاں شریعت کو لے لیا, اور یہاں پر کہ خوشی منانی ہے تو اپنی مرضی چلانی ہے. تو جس کام کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا, وہ کام ہم نہیں کر سکتے. اور اگر اس میں کسی کو کوئی خوشی منانی بھی ہو تو جشن منانا, اسراف کرنا, لوگوں میں چیزیں تقسیم کرنا, مٹھائیاں بانٹنا, کپڑے بنوانا اور مختلف سیلیبریشنز کرنا, اس کی تو اسلام ویسے بھی اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح سے آپ اپنی
خوشیاں منائیں. جو خوشی منانے کے دن ہیں، عید منانے کے دن ہیں، وہ بتا دیے گئے. اس میں کیا کیا کرنا ہے وہ بھی بتا دیا گیا، وہ واضح ہے. اسی لیے جشن میلاد منانے کا یہ انداز یقیناً غیر اسلامی ہے، بلکہ کافروں کی نقالی ہے اور ان کی مشابہت ہے. حالانکہ ہمیں کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سمجھا جائے گا. سنن نبی داؤد کی روایت ہے. تو جو مشابہت بھی کرتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ انجام کے اعتبار سے کس میں سمجھا جائے گا؟ انہی میں سمجھا جائے گا. اور مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات ہیں، سنتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچائے ہیں، وہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے. یہ دونوں ایسی محبتیں ہیں جن کو ایک پکے اور سچے مومن کے ہاں سب سے ٹاپ لسٹڈ درجہ حاصل ہے. یعنی سب سے زیادہ محبت ایک مومن کو کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن اس کے باوجود محبت کے بھی کچھ اصول اور تقاضے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایک مشہور جملہ ہے نا، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. نو، اسلام میں ایسا نہیں ہے. محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے محبت کے بھی کچھ تقاضے رکھے ہیں. محبت تو عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی تھی، اور اتنی کی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو محبت کا بھی ایک تقاضا ہے. نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ محبت ان کے لیے جو محبت میں غلوف کر لیتے ہیں عذاب کا باعث ہو جائے. کچھ محبتیں ایسی ہیں جو شریعت میں مطلوب ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کے علاوہ صحابہ کرام سے محبت، نیک لوگوں سے محبت، اور بھی محبتیں ہیں. تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدود بیان کی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض، واجب اور لازم ہے. اطاعت تو ہے ہی ہے. محبت کیا ہے؟ ہر مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض، واجب اور لازم ہے. یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے. اس کے بغیر انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس ذات کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے جو کہ صحیح بخاری کی ہی ہے کہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی اور سے بڑھ کر ہو تو وہ انسان کے لیے اللہ کے عذاب کا سبب بھی بنتی ہے. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محبت کے محتاج نہیں ہیں. انہیں ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے محبت نہ کرنے سے ان کے شرف میں، ان کے مقام میں کوئی کمی آئے گی. ان پر تو سلام کون بھیجتے ہیں؟ فرشتے بھیجتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے نا، درود بھیجتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے لیے ہی سراسر فائدہ مند ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا، کامران ہوگا. اس کے علاوہ دل اور روح میں سکون محسوس ہوگا. اس کے علاوہ ایمان کی لذت اور مٹھاس نصیب ہوگی. اس کے علاوہ عبادت اور اطاعت میں سکون اور اطمینان ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تبھی ہمیں سنتوں سے محبت ہوگی، ورنہ سنتوں سے کوئی محبت نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی ہمیں جو دین کے راستے میں مشکلات آتی ہیں نا اس کو برداشت کرنے میں مدد دیتی ہے. کیا چیز تھی جو صحابہ کرام کو اتنی مشکلیں برداشت کرنے پر آمادہ کر گئی؟ جب انہوں نے ہجرت کی تو ان کا ملک، ان کا مال، ان کے رشتہ دار، ان کی ہر چیز وہ چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کے بس نکلے تھے. ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا. کیا چیز یہ تھی جو ان کو ہجرت پر، ان کو جہاد پر لے جاتی تھی؟ کیا چیز تھی کہ وہ دن کے شہسوار اور رات کے تہجد گزار تھے؟ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اس کے باوجود انہوں نے جشن ولادت نہیں منایا. تو یہ ساری چیزیں میں جو آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، پھر اس کے تقاضے، یہ صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ صرف ون ڈے سیلیبریشن کر کے پورے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ تو بدعت کر کے شاید گناہ ہی ہوتا ہے. تو یہ تو سارا سال بلکہ سارے زندگی کے لیے محبت کرنے والی شخصیت ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں وہ ہوں گی تو وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا. یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں، اور یہ کہ وہ کسی آدمی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اور یہ کہ وہ دوبارہ کفر پر لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. تو 3 چیزیں کون سی جو ایمان کی حلاوت کا سبب بنتی ہے؟ سب سے پہلے جو ہمارا موضوع بھی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت. دوسری، کسی بھی انسان سے اللہ کی خاطر محبت. اور تیسری یہ کہ کفر کی طرف اس کو جانا انتہائی ناپسندیدہ ہو، یعنی اسلام پر رہنا، اسلام سے محبت کرنا اور اسلام پر ہی موت کی دعا کرنا. ایسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انسان کی جو دل کی خرابیاں ہیں، گندگیاں ہیں، گناہ ہیں، اس کو بھی صاف کرتی ہے. روح کی بیماریاں ہیں اس کو شفا دیتی ہے اللہ کے رسول کی محبت. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کو آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا، جس کی ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو تقاضا ہے، سب سے اہم ترین تقاضا جو ابھی ہم نے محبت پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، اور کس درجے کی ہونی چاہیے؟ ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی جان سے بھی بڑھ کر. انسان کو سب سے زیادہ عزیز کیا ہوتی ہے؟ اپنی جان. اس کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں، تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی بات. ایک تجربہ کیا گیا. ایک بندریا کو ایک باکس میں رکھا گیا اور اس کے بیٹے کو بھی رکھا گیا، مطلب اس کے ساتھ اس کا بیبی تھا، اور اس کو ہیٹ اپ کیا گیا. آرام سے پہلے تو وہ انوائرمنٹ ٹھیک رکھا گیا، پھر ہیٹ سٹارٹ کر دی گئی. آہستہ 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 گرم، اتنا گرم ہوتا گیا کہ وہ برداشت سے باہر ہو گیا. جو بیبی تھا اس کو جلدی گرمی لگنے لگی، تو ماں نے کیا کیا، اس کو اپنی گود میں لے لیا کہ اسے گرمی نہ لگے، کیونکہ ماں محبت میں بچوں کو سمیٹ لیتی ہے نا، تو اسے سمیٹ لیا. لیکن گرمی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، اس نے اور اپنے بیٹے کو سمیٹ لیا، اپنے بیبی کو سمیٹ لیا، اور گرمی بڑھتی گئی. اس سے خود نہیں برداشت ہو رہا تھا، گھومنے لگی وہ بندریا، لیکن ہر چیز گرم ہو چکی تھی. جس زمین پر وہ کھڑی تھی، جو باکس تھا پورا، ہر چیز گرم ہو چکی، اتنی زیادہ گرم کہ اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. پھر اس نے اپنے بچے کو پھینک دیا. ایک وقت آیا کہ اس نے اپنے بچے کو زمین پہ رکھا اور اس پہ بیٹھ گئی تاکہ اس کو گرمی نہ لگے.
تو اس کے بعد اس انوائرمنٹ کی گرمی کو ختم کر دیا گیا. صرف یہ چیک کرنا تھا کہ انسان کو سب سے زیادہ عزیز کیا چیز ہے، اس کی اولاد یا اس کی جان. تو ایٹ دی اینڈ رزلٹ کیا بنا کہ انسان کو اپنی جان سب سے زیادہ عزیز ہے. جبھی تو آتا ہے نا سورۃ عبسہ میں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. انسان بھاگے گا اپنے رشتوں سے، اپنے بیٹے سے، اپنے والد سے، اپنی بیوی سے، اپنے بھائی سے. کیا آخر میں جو کام آنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی محبت. تو اس جان سے بھی بڑھ کر کس سے محبت کرنی ہے؟ اللہ کے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں سنتوں کی بات آ جاتی ہے وہاں اطاعت رسول کی بات آ جاتی ہے، وہاں پر نو کمپرومائز. ٹھیک ہے. تو اتباع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑا اور اہم ترین تقاضا ہے حب رسول کا. اس کے علاوہ اتباع رسول کے بہت سارے فائدے ہیں جو کہ رحمت الہی ہمیں نصیب ہوتی ہے، انسان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہوتا ہے. اس کے علاوہ صراط مستقیم پر رہتا ہے، جنت کا حقدار بنتا ہے، اللہ کی محبت پاتا ہے اتباع رسول سے، اور دنیا آخرت میں اللہ کے غضب سے محفوظ رہتا ہے. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رفاقت اور صحبت کی تمنا اور آرزو کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کے دل میں آخرت میں آپ سے زیادہ، یعنی آپ سے ملاقات اور زیارت کا شوق ہمیشہ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد ہوں گے. ان میں سے ہر ایک یہ خواہش رکھے گا کہ کاش وہ اپنے گھر والوں اور مال کے بدلے مجھے دیکھ لے. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حیات طیبہ کے بارے میں پڑھا جائے، اور ماشاءاللہ آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر درود و سلام بھیجنا. ہر محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور درود و سلام بھیجنا چاہیے. درود و سلام کے بے شمار فائدے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. اس کے علاوہ 10 برائیاں بھی مٹائی جاتی ہیں، 10 درجات بھی بلند کیے جاتے ہیں، اور 10 گناہ بھی معاف کیے جاتے ہیں. فرشتے اس شخص کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ درود پڑھتا رہتا ہے. اسی طرح کثرت سے درود پڑھنے کی وجہ سے انسان کے غم، فکر، پریشانیاں یہ سب بھی دور ہوتی ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ کتنی پریشان ہے، خواہ وہ رزق کی پریشانی ہو، خواہ اولاد کی طرف سے نافرمانی کی پریشانی ہو، یا کسی بھی قسم کی اور جسمانی بیماریوں کے حوالے سے پریشانیاں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اتباع رسول چھوڑ دی، ہم نے درود و سلام کم کر دیا، دوسری باتوں میں، دوسری چیزوں میں ہم نے وقت لگایا. تو اب انشاءاللہ دوبارہ سے ہم کس میں وقت زیادہ لگائیں گے؟ درود میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ، تاکہ ہمارے سارے غم، پریشانیاں اور فکریں دور ہو جائیں. اسی طرح صبح و شام 10 بار درود پڑھنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی. قیامت کے دن انسان شفاعت کے لیے ادھر ادھر دوڑے گا. کام آنے والی چیز کیا ہوگی؟ یہ درود ہوں گے. اور قبر میں جب انسان چلا جاتا ہے نا تو فارغ ہی فارغ ہوتا ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی رشتہ دار آ کر نہیں ملتا. ہر فکروں سے آزاد، ہر غم سے آزاد. وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، لیکن اس کے پاس مہلت ختم ہو جاتی ہے. اب اس کا نامہ اعمال سمیٹ لیا گیا ہے، اب وہ جتنی بھی عبادت کرے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو عبادت کرنے کا وقت یہ دنیا ہی ہے، اتباع رسول کرنے کے لیے دنیا ہی ہے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ جو جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے یہ سراسر بدعت ہے. کہیں سے بھی کوئی بھی دلیل اگر وہ پیش کرتے ہیں تو وہ قرآن و سنت کی نہیں مل سکتی.
اگر وہ کچھ خود ساختہ دلائل لے کر بھی آتے ہیں جس کو ریلیٹ کرتے ہیں قرآن سے اور حدیث سے، تو اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہوتی جو کانٹیکسٹ وہ بیان کرتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا نچوڑ اور حاصل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یعنی ہمارا ایمان مکمل ہی جب ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ہم جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا تو ہم مسلمان ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اتباع رسول کرتے ہیں تو ہم مومن ہو جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اس کی تکمیل اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ممکن ہے۔ یعنی ایمان کی جو تکمیل ہے، محبت کی جو تکمیل ہے، مکمل ہونا ہے، وہ اطاعت رسول سے ہی ممکن ہے۔ خود کو سنت کا پیروکار بنانا ہے، دین کو آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روز اول سے روز آخر تک جو ایک مستقل سنت تھی وہ کیا تھی؟ دین کا پیغام پہنچانا، تبلیغ دین۔ تو دین کو آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی تو تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی۔ اللہ تعالی ہمیں درست دین پر رکھے، اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر رکھے، اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دل کو راسخ کر دے، ہمارے عمل میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، اور ہمارا خاتمہ دین اسلام پر ہو، ہمیں رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو، آخرت میں بھی شفاعت رسول نصیب ہو، اور جنت میں رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو۔ اس دعا کے ساتھ اپنے موضوع کا اختتام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔